نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں یہ بات گزر چکی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے 3 سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے ان جوابات سے مطلع فرما دیں گے اور میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا، تو وحی نہیں آئی اگلے دن۔ چلو اگلے دن آ جائے گی، پھر اگلے دن بھی وحی نہیں آئی، تو اسی طریقے سے 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور ادھر سے مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ تو 15ویں دن کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور تینوں سوالات کے جوابات بھی دے دیے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت نامہ بھی آیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، نہ تم کہو کسی چیز کے بارے میں انی فاعل، کہ بے شک میں کروں گا، ذالک اس کو، غدن کل، کسی چیز کے بارے میں یہ مت وعدہ کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی جو بھی بات کرو اس میں انشاءاللہ کا لفظ بولا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وعدہ کرنے اور میرا نام کیوں نہیں لیا۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز اس کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر رکھا کریں۔ جو کام بھی کرنا ہو، جس کام کے بارے میں 100% پکی بات ہو کہ یہ کام کر لیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کہنا ہے، اور جس کے بارے میں ڈاواڈول ہو کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو وعدہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کل آپ سے ملوں گا، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، ابھی وعدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا ارادہ مکمل نہیں ہے۔ پہلے ارادہ ہوگا، پھر وعدہ ہوگا، تو جب ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر وعدہ کس بات پر؟ بہت سے لوگ انشاءاللہ العزیز کو غلط معنی میں استعمال کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ارادہ بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے جی، اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہے، آپ وعدہ پکا کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز کا لفظ بولیں۔ انشاءاللہ کہنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور پھر وہ آپ کا کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی چاہت اور مدد شامل نہ ہو۔ ہم اپنی پلاننگ 100% درست کر کے بیٹھ جائیں اور پھر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں تو تب ہمارے کام پورے ہوں گے، اور اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ رکھا پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی اور اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں پر یہ سبق دے دیا گیا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کر لو، کسی کام کے بارے میں یہ کہو کہ میں کروں گا، وعدہ کرو، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وذکر اور یاد کرو، ربک اپنے رب کو، اذا نسیت جب تو بھول جائے،
آیت مبارکہ کے اس حصے کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو پیچھے واقعہ گزرا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انشاءاللہ کہا کرو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب اگر کوئی بندہ وعدہ کرتے وقت بھول جاتا ہے اور انشاءاللہ نہیں کہہ پاتا، تو اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جناب جب آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کرو، ذکر کرو اپنے رب کا، اذا نسیت، جب تو بھول جائے، جب بھول گیا ہے اور پھر جب یاد آیا تو اللہ کا نام لے لو۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت اعلیٰ قسم کی ہدایت اور نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اللہ کا ذکر اس صورت میں کرو اذا نسیتا، جب تو ساری دنیا کو بھول جائے، کیونکہ ساری دنیا سے کٹیں گے پھر اللہ سے رابطہ کریں گے، یہ اللہ کا ذکر ہوگا اخلاص کے ساتھ۔ ساری دنیا سے کٹیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، یہ ہوگی نماز اخلاص کے ساتھ۔ سب دنیا سے کٹیں گے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ تلاوت ہوگی اخلاص کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں اپنے رب کا ذکر اس حالت میں کر اذا نسیت، جب تو سب کو بھول جائے۔ ایک یہ تفسیر علماء نے کی، تو دونوں تفسیریں سامنے آ گئی۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اب مشرکین مکہ کے نزدیک یہ جو 3 سوالات کیے گئے تھے، یہ سوالات بہت بڑے تھے، اور اس میں خاص طور پر جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا نوجوانوں کا، یہ ان کے نزدیک واقعہ عجیبہ تھا کہ جب آپ یہ بتا دیں گے تو پھر ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بیان فرمایا کہ آپ نے جس واقعے کو عجیبہ سمجھا وہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک عجیبہ ہے، لیکن میری نبوت پر دلائل بننے کے لیے اس سے بڑے بڑے اور واقعات اور مشاہدات اور نشانیاں بھی تو موجود ہیں۔ وَقُلْ، فرما دیجئے، عَسَىٰ، امید ہے، أَن يَهْدِيَنِ، کہ رہنمائی کرے گا میری، ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس سے بھی زیادہ قریب نشانیوں کی، رشدا، نیکی، اس سے بھی زیادہ قریب جو نیکی کے راستے ہوں گے اللہ میری ان کی طرف بھی رہنمائی کرے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا بتا دیا، اور اس سے بھی زیادہ عجائب و غرائب جو چیزیں ہوں گی اللہ ان کی طرف بھی میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اور پھر اور طرح طرح کی چیزیں جو کہ غیب کی، کیونکہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 10-15 سال پیچھے تھا، اس وقت وہ لوگ بیدار ہوئے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے نزدیک یہ کوئی اتنا پرانا واقعہ نہیں تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت تھا یوں سمجھے کہ 70-75 سال پرانا واقعہ ہوگا اس وقت یہ، تو اس لیے ان کے نزدیک یہ واقعہ عجیبہ۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ دور کے واقعات، یہ تو قریب کا واقعہ، کچھ نہ کچھ چیزیں لوگوں میں بات چل رہی تھی، مشہور تھیں، اگرچہ اس کی پوری تفصیل لوگوں کے سامنے نہیں تھی۔ وَقُلْ، اور فرما دیجئے، عَسَىٰ، امید ہے، أَن يَهْدِيَنِ، کہ رہنمائی کرے گا، نی، یہ جو نی ہے یہ اشارہ ہے کہ یہاں پر یا تھی، رہنمائی کرے گا میری، ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے زیادہ قریب نیکی کے راستے، رشدہ کہتے ہیں نیکی کے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اصحاب کہف کے بارے میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کتنا عرصہ غار کے اندر سوئے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم، اس غار میں، 300 سنین، سلاس کہتے ہیں 3 کو، 100 کہتے ہیں 100 کو، سنین کہتے ہیں سال کو، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور بڑھا دو 9، یعنی 300
9 साल तक असहाब कहफ गार में ठहरे रहे। ये पूरी मुद्दत है उनकी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इस बात को अलग अलग क्यों बयान किया? सलासमिअतिन सिनीना, 300 को अलग बयान किया, वज़दादू तिस्आ, और बढ़ा दो इस पर 9। तो अल्लाह ताला वैसे ही सीधा बता रहे थे कि 309 साल। इसका जवाब ये दिया गया कि साल हमारे यहाँ 2 किस्म के शुमार होते हैं, एक है कमरी साल और एक है शमसी साल। कमरी यानी इस्लामी साल के एतबार से, तो इस्लामी साल के एतबार से देखा जाए तो वो 309 साल बनते हैं, और अगर शमसी साल जनवरी फरवरी के एतबार से देखा जाए तो फिर वो 300 साल वो बनते हैं जो असहाब कहफ गार के अंदर ठहरे रहे। कुलिल्लाहु, कुल फरमा दीजिए, अल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, अल्लाह खूब जानता है, बिमा लबिसु, उस चीज़ को जो वो ठहरे, जितनी मुद्दत वो ठहरे थे ये लोगों को क्या पता, क्योंकि असहाब कहफ ने खुद उठते ही जब एक दूसरे से सवाल किया कि हम कितनी देर ठहरे, एक ने कहा 1 दिन, दूसरे ने कहा कि नहीं 1 दिन का कुछ हिस्सा, तीसरे ने कहा ये अल्लाह के सुपुर्द करो, अल्लाह को मालूम है कि कितना देर सा ठहरे। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, अल्लाह को खूब मालूम है कि कितना अरसा ठहरे। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला को सिर्फ असहाब कहफ की नींद के बारे में मालूम नहीं, बल्कि वो अल्लाह की ज़ात वो है कि लहू उसी के पास है, गैबुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों की गैब की बातें, वल अर्ज़, और ज़मीन की गैब की बातें, सब कुछ गैब के ख़जाने अल्लाह के पास हैं। अबसिर बिही व अस्मिअ, कितना अच्छा है उसका देखना, व अस्मिअ, और कितना अच्छा है उसका सुनना। मालहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन, नहीं है उनके लिए, मिन दूनिही, इस अल्लाह के सिवा, मिन वलिय्यिन, कोई दोस्त। क़यामत के दिन ये जो लोग कुरान पाक के मुनकर हैं, ये मुशरिकीन हैं, ये यहूदी हैं, इनका क़यामत के दिन अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं होगा। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और वो अल्लाह नहीं शरीक करता अपने हुक्म में अहदा किसी को, अल्लाह अपनी बात में किसी को शरीक नहीं करता, अल्लाह साजी नहीं बनाता, किसी काम के अंदर किसी चीज़ में अल्लाह किसी को शरीक नहीं ठहराता, शामिल ही नहीं करते अल्लाह ताला को, ज़रूरत ही नहीं है, वो कादिर मुतलक ज़ात है। इसके बाद अगली आयत मुबारका में एक वाक़या पेश आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इब्तदा में जो लोग इस्लाम कबूल करने वाले थे वो गरीब लोग थे, उनके पास खाने पीने की तो दूर की बात, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी मुकम्मल नहीं थे। अब एक दिन मुशरिकीन मक्का का एक सरदार ये फरमाइश लेकर आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जनाब हम आपके पास आना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, हमें बात समझाएं, तबलीग करें, हम आपकी मजलिस में आते हैं, इरादा है हमारा, लेकिन हमें एक चीज़ माने है कि ये जो गरीब फ़कीर बोसीदा कपड़े और ये लोग आपकी मजलिस में होते हैं, हम सरदार हैं, बड़े लोग हैं, ठाठ बाट वाले, हम इनके साथ कैसे बैठें? तो लिहाजा आप हमारे लिए कोई अलग वक़्त मुकर्रर कर लें, जिस वक़्त ये लोग आपके पास ना हों और हम अकेले आपके साथ। गोया कि वो प्रोटोकॉल लेना चाहते थे कि हमें अलग एजाज़ दिया जाए, हमें अलग टाइम दिया जाए। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत फरमाई कि वत्लु, आप तिलावत कीजिए, मा ऊहिया इलैका, जो वही की गई आपकी तरफ, मिन किताब रब्बिका, आपके रब की किताब से, जो अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह के ज़रिए आप पर वही की है, आपका काम है कि आप उसकी तिलावत कीजिए। एक बात। नंबर 2, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, दूसरी बात ये सुन लीजिए
کہ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا لکلماتہ، اس اللہ کی باتوں کو، اللہ کے قرآن پاک میں جو باتیں ہیں اس کو کسی کے اندر تبدیل کرنے کی جرت نہیں ہے۔ پچھلی آسمانی کتابیں ان کے اندر تحریف و تبدیلیاں کی گئیں، لیکن قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، اب کسی کی جرت نہیں ہے، لا مبدل لکلماتی، فرمایا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی کو اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے۔ اور اگر کوئی جرت کرے گا تو وہ تبدیلی کر تو نہیں سکے گا، لیکن وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، نہیں پائے گئے آپ من دونہی، اس کے سوا، ملتحدہ، کچھ چھپنے کی جگہ، اللہ کے سوا پھر اس کو کچھ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی اس پر۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ملتحدہ لحظ سے ہے۔ قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قبر ہوتی ہے لحد والی جس کو بگلی قبر بھی بولتے ہیں، اور ایک قبر ہوتی ہے سیدھی اسٹریٹ، سیدھا گڑھا کھودتے ہیں اور وہاں پر میت کو رکھ کے اوپر سلیپیں رکھ کے اوپر اس کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک ہے لحد والی قبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کی قبر تیار ہوتی تھی، یہ جو دونوں میں نے بتائی، بگلی قبر بھی تیار ہوتی تھی اور دوسری سیدھی بھی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تیار کی گئی وہ لحد والی بگلی قبر تیار کی گئی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک سیدھا گڑھا بنایا جاتا ہے اور پھر تھوڑا سا سائڈ کر کے پھر اندر پھر گڑھا بنایا جاتا ہے۔ تو وہ جو اندر گڑھا بنایا جاتا ہے وہاں پر میت کو رکھ کے پھر درمیان اس کی بند کر دی جاتی اینٹوں سے، اور جو پہلا گڑھا جو سیدھا ہوتا ہے اسٹریٹ، اس کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو ملتحدہ لحد سے ہے کہ جس طرح یہ لحد کے اندر جا کر میت کو چھپا دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ان کو کسی چھپنے کی جگہ کسی جگہ نہیں ملے گی، چھپ نہیں سکیں گے یہ کسی جگہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا پیغام، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ مشرکین مکہ آپ کو کیسے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ان غریب صحابہ کو الگ کر دیں، یہ جو فقیرانہ لباس والے مخلص لوگ، پیارے لوگ، ان کو آپ سے جدا کر دیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ، روکے رکھو، نَفْسَكَ، اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بِالْغَدَاةِ، صبح بھی، وَالْعَشِيِّ، اور شام کو بھی۔ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر رہے ہیں، صبح و شام اللہ کی یاد میں ہیں، آپ کو رب حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، روک کے رکھیے ان کے ساتھ، ان کو الگ نہ کیجیے اپنے سے۔ یریدون وجہہ، ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس اللہ کی رضا کو۔ یہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ تو آپ کو ایک حکم یہ کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ان کے پاس روکیے، ان سے مت جدا کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، دوسرا حکم یہ آ گیا کہ نہ ہٹیں عَيْنَاكَ، آپ کی آنکھیں، عَنْهُمْ، ان سے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کی شان ہے۔ اللہ کو صحابہ کتنے پیارے تھے، اللہ اپنے لاڈلے نبی کو فرما رہے ہیں آپ اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھیے، آپ اپنی آنکھیں گھما گھما کے پھر ان پر ہی رکھیے۔ یہ پابندی کس وقت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں تو اللہ فرماتے ہیں انہی کو دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نہ ہٹائیں اپنی آنکھیں، عنہم، ان سے۔ کبھی حضرت ابوبکر کو دیکھیے، کبھی حضرت عمر کو دیکھیے، کبھی حضرت عثمان کو دیکھیے، گھما پھرا کے پھر کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ یہ شان ہے صحابہ کی کہ اللہ اس کائنات کے دولہ نبی
इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ये सहाबा इकराम इतने प्यारे लोग हैं, आप जब इनके पास देखिए तो आप इनके साथ ही रहिए। ये जवाब था उस मशवरे का जो एक सरदार कुरैशी लेकर आया था कि आप इनको अपने से हटा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया इनको हटाना बड़ी दूर की बात, आप इनके साथ ही रहिए। ये जो मशवरा देने वाले हैं मुशरिकीन, इनको दूर कर दीजिए। तुरीदु ज़ीनतल हयाति दुनिया, अब इस लफ्ज़ को ख़ास तौर पर समझिए। जो मुशरिकीन मक्का का सरदार आया था वो दुनियावी एतबार से मालो जाह रखता था, शोहरत रखता था, दुनियावी तौर पे मालो दौलत वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये बात थी कि अगर ये लोग मेरी बात को सुन लेते हैं तो इस्लाम के अंदर एक एजाज़ आ जाएगा और इस्लाम को तक़वियत पहुँचेगी दुनियावी एतबार से भी। अल्लाह ने फरमाया तुरीदु, तुम चाहते हो, ज़ीनतल हयाति दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की रौनक को, वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, तुम दुनिया की ज़िंदगी की रौनक को चाहते हो कि शायद ये लोग आ जाएंगे और इससे इस्लाम को तरक्की हो जाएगी और माल दौलत और इस्लाम के अंदर आगे तरक्की के मौके मिलेंगे। आप ये ज़हन से अंदर निकालिए, अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। और आगे अल्लाह ताला ने और मना फरमा दिया, वला तुति', न इताअत करें आप, मन, उस बंदे की, अग़फलना क़ल्बहु, हमने गाफिल कर दिया, क़ल्बहु, उसके दिल को, अन ज़िक्रिना, अपने ज़िक्र से। ये बात बहुत बड़ी बात है, जी सुनिए ज़रा, कि मक्का का सरदार है, अल्लाह फरमाते हैं उस बंदे की बात ना मानना जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया अपने ज़िक्र से। अब आज का एक मुसलमान है, वो अपने ऊपर बड़ी तसल्ली में है कि मैं कलमा गो हूं, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरे गुनाहों की वजह से, मेरी बदआमालियों की वजह से, मेरे दिल पर जो स्याही चढ़ गई उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे नमाज से गाफिल कर दिया, अल्लाह ने मुझे कुरान की तिलावत से निकाल दिया, अल्लाह ने मुझे ज़िक्र अज़कार से भी निकाला हुआ है, अल्लाह ने मुझे किस किस शोबे से निकाला हुआ है। याद रखना ये बात कि दौलत दो किस्म की होती है। एक है दुनिया की दौलत, जिसको पैसा कहते हैं, जिसको रुपया कहते हैं, जिसको मालो दौलत कहते हैं, जिसको कोठी बंगला कहते हैं, ये दुनिया की दौलत है। और एक है आखिरत की दौलत, जिसको नमाज कहते हैं, जिसको कुरान पाक की तिलावत कहते हैं, जिसको नेकियों का ख़जाना कहते हैं। खुश नसीब वो बंदा जिसके पास आखिरत की दौलतें तो मौजूद हैं, भले से दुनिया की दौलत नहीं है, आखिरत की दौलत उसके ख़जाने में, उसकी डायरी में मौजूद, कि उसके पास नमाज मौजूद है, उसके पास कुरान पाक की तिलावत मौजूद है, उसके पास अल्लाह का ज़िक्र मौजूद है। वला तुति' मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, अल्लाह अपने नबी को क्या समझा रहे हैं कि जिस बंदे के दिल को हमने गाफिल कर दिया, दूर कर दिया अपने ज़िक्र से, ऐसे बंदे की बात ना मानना। आज के मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने कहाँ खड़ा किया है। गुनाहों की दलदल की वजह से मैं किस गफलत का शिकार हो चुका हूँ और उसके नताइज क्या आ रहे हैं। आज कुरान पाक की तिलावत तौफीक नहीं है, ज़िक्र अज़कार की तौफीक नहीं, नमाज की तौफीक नहीं, दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं। अरे ये सारी दौलतें तो छीन ली गई, तू कहाँ का अमीर बन के खड़ा है? क्या है तेरे पास? किस बात के ऊपर घुमंड करके खड़ा है? कौन सी दौलत के नशे में खड़े हो? क्या कुछ है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हो, गरीब तरीन बंदे हो। अगरचे दुनिया का करोड़ों माल और दौलत लेकर बैठे हो, लेकिन दौलत तो देखिए, दौलत अल्लाह के नज़दीक नमाज है, कुरान है, ज़िक्र अज़कार हैं, दुरूद पाक है, नेक आमाल हैं, नेकियों का ख़जाना है। ये अल्लाह के नज़दीक दौलत है और ये पसंदीदा दौलत है।
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ملی ہوئی دولت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی بات مت ماننا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور اتباع کی اس نے اپنی خواہشات کی۔ یہ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غفلت کی وجہ سے دربار سے نکال دیا جاتا ہے، اپنے ذکر سے اللہ غافل کرتے ہیں، پھر وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے کہ جو خواہش ہوئی وہ پوری کر لی۔ جتنا بڑے سے بڑا گناہ اس کی خواہش بنی وہ پوری کر لی، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے پھنستے وہ پہاڑوں کے پیچھے جا گرا کہ واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے یہ اس کا کام حد سے گزرا ہوا، یہ اینڈ ہوتا ہے پھر۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور فرما دیجئے کہ یہ سچی بات ہے، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن پاک جو نازل ہوا یہ سچی بات ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، پھر اختیار دے دیا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ نے دنیا کے اندر کوئی فوج اور کوئی ڈنڈے برادر کوئی لوگ نہیں اتارے کہ جو بندہ ایمان نہیں رکھتا اس کو مارو پٹائی کرو اس کی۔ اللہ نے اختیار دے دیا، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ لیکن آگے سن لیجئے، دو قسم کی گھٹائیں آنے والی ہیں، دو قسم کے مقام آنے والے ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالمین گناہگاروں کے لیے نارا، آگ۔ گناہگاروں کے واسطے ہم نے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر ہم نے چھوٹ دے رکھی، ہم نے رسی کھلی چھوڑی ہوئی ہے، نماز پڑھ لو تمہاری مرضی، نہ پڑھو تمہاری مرضی، ایمان رکھو تمہاری مرضی، کفر رکھو تمہاری مرضی۔ لیکن یہ مرضیاں صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ جیسے ہی دنیا کی زندگی سے سانس ٹوٹے گا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے گناہگاروں کے لیے آگ کو، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی، أَحَاطَ بِهِمْ، کہ وہ گھیر رہی ہوگی ان کو، سُرَادِقُهَا، ان کی کناتیں۔ سرادق کہتے ہیں پردے کو، جس طرح کنات لگا کر ایک پردہ کر دیا جاتا ہے، خیمہ بنا کر ایک پردہ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کے ارد گرد بھی پردہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو کنات اور خیمہ ہوتا ہے یہ کپڑے کے ساتھ پردہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جہنم کے اندر ان لوگوں کو جلایا جائے گا، ان کے اوپر جو پردے کیے جائیں گے یہ پردے بھی آگ کے ہوں گے، آگ کی کناتیں ہوں گی، آگ کے پردے ہوں گے، اور آگ کا جو پردہ ہوگا اس کی موٹائی 4 دیواروں کے برابر ہوگی، اور ہر دیوار جو جہنم کی آگ کی دیوار بنی ہوگی، آگ والی دیوار اور کچھ بھی نہیں، صرف آگ ہی آگ ہے، وہ دیوار اتنی موٹی ہوگی کہ انسان 40 سال تک چلتا رہے تب بھی اس دیوار کو کراس نہیں کر سکے گا۔ یہ آگ کی اتنی بڑی دیوار کنات بنی ہوئی ہے، پردہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر انسان کو ڈالا جا رہا اور اس کو جلایا جا رہا ہے۔ وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، یہ دنیا کے اندر اللہ نے کھلی چھٹی دے دی، جو مرضی کرو، اللہ پکڑیں گے آخرت میں۔ اب اس آگ کے اندر جلتا ہوا انسان، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد کرے گا، پانی مانگے گا، بھوک سے بلبلائے گا، پانی سے تڑپے گا، پیاس سے تڑپتا ہوا پانی مانگے گا، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو دیا جائے گا اس کو پانی۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ کالمہل، مہل کہتے ہیں کہ انسان نے کسی جگہ تیل جمع کیا ہو اور اس کو نتار نتار کے تیل کو سب کو نکال لیا جائے، اور پیچھے جو باقی میل کچیل بچ جاتی ہے اس کو مہل کہتے ہیں۔ سرسوں کا تیل لگا لیں، زیتون کا تیل لگا لیں، یا اور کوئی بھی اس قسم کی چکنائی والی چیز، اس کو جب آپ نتارتے ہیں سارا آخر کے اندر جو میل کچیل تلچھٹ بچ جاتا ہے اس کو مہل بولتے ہیں۔
کل محل، وہ جو ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا وہ محل کی طرح ہوگا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ محل کا معنی ہے پیپ، وہ پیپ ہوگا، اور وہ ایسی گرم ترین ہوگی، یشوی الوجوہ، کہ وہ بھون ڈالے گی ان کے چہرے کو۔ یہ تڑپے گا کافر، پیاس پیاس پیاس، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں گے، وہ جہنمیوں کا بہتا ہوا خون اور پیپ وہاں سے ایک برتن بھریں گے اور وہ لا کر اس کو دیں گے۔ اس کی گرمی اتنی ہوگی، اس کی بھاپ اتنی ہوگی کہ جب اس کو چہرے کے قریب کرے گا تو اس کی بھاپ کی وجہ سے چہرے کا سارا چمڑا اتر کر اس پیالے کے اندر گر جائے گا، لیکن مارے پیاس کے تڑپ رہا ہوگا، پھر بھی پی جائے گا اس کو۔ بدبودار دیکھیے، پیپ ہے، خون ہے، اتنا سخت خطرناک گرم کہ چہرے کا چمڑا بھی اس کے اندر گر گیا، پھر پی جائے گا، اور وہ پیے گا تو اس کی اندر سے انتڑیاں کٹ کر پیخانے کے راستے باہر نکل جائیں۔ یہ سزا ہے، یہ جہنم کی سزا ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان کر دی کہ اے انسان ہوش کے ناخن لے، کہاں کھڑا ہوا ہے، غلط جگہ پر ہے، توبہ کر، سیدھے راستے پر آ جا۔ اگر صحیح راستے پر ہے اللہ سے استقامت کی دعائیں مانگتا رہے کہ اللہ اسی استقامت، اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جانا، کہیں گمراہی کی صورت میں نہ پڑ جاؤں۔ بئس الشراب، برا ہے ان کا پینا، وساعت مرتفقہ، اور بری ہے ان کی آرام، جو جگہ ملی وہ بھی بری، جہنم ہے، اور جو ان کو پینے کی چیز ملی وہ بھی بری۔ اور اس کے مقابل میں ایمان والوں کو دیکھیے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والے، انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے، اجر بدلہ، من اس بندے کا، احسن عملا، جس نے اچھے کام کیے، جس نے دنیا میں اچھے کام کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے بدلے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہوں گے، لہم، ان کے لیے، جنات عدن، جنات کہتے ہیں باغات کو، باغ ہوں گے، عدن، رہنے کے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور، یحلون، پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے۔ عورتیں تو سونے کے کنگن دنیا میں پہنتی ہے، لیکن مرد کو سونے کے کنگن جنت میں پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ، اور یہ پہنیں گے، ثِيَابًا، کپڑے، خضراً، سبز رنگ کے، من سندس، باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹی ریشم کے۔ باریک اور موٹی ریشم کے کپڑے، دنیا کے اندر مرد کے لیے دو چیزیں حرام قرار دے دی گئیں، سونا استعمال نہیں کر سکتا، ریشم استعمال نہیں کر سکتا، یہ دونوں چیزیں اللہ مرد کو جنت کے اندر پہنائیں گے، اور اس کے لیے زیب و زینت کا سبب بنے گا۔ متکئین فیہا، سونے کے کنگن پہن کے، ریشم کے جوڑے پہن کے، متکئین، یہ تکیہ لگائے ہوئے ہوگا، فیہا، اس جنت میں، علی الارائک، تختوں پر۔ مراد اس سے آج کے زمانے کے صوفہ سیٹ ہیں، آج کے زمانے کے دیوان ہیں، ان پر یہ تکیہ لگائے جس طرح بیٹھتا ہے، ایسے ہی جنت کے اندر مسحریاں سجی ہوں گی، ایسے ہی جنت کے اندر دیوان اور صوفہ سیٹ جو جنت کے اعلیٰ قسم کے وہ لگے ہوں گے، اور وہاں پر یہ بیٹھا ہوگا۔ نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنا خوب آرام ہے، کتنی آرام کی پیاری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کر دیا، ایک گروہ اللہ کے پیارے، ایک گروہ اللہ کے نافرمان، ایک گروہ اللہ کے ماننے والے، ایک گروہ اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے نافرمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے بارے میں تفصیل بتا دی، جہنم کے اندر ان کا یہ حشر ہوگا، اور فرما برداروں کے بارے میں بتا دی، جنت کے اندر ان کو یہ پروٹوکول ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
جنتیوں والا پروٹوکول عطا فرمائے، اور ہم سب کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد